السلام علیکم، میں ہوں فاروق خان، آپ دیکھ رہے ہیں فاروق خان آفیشیل۔ نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر کچھ مزید ویڈیوز کی صورت میں انکشافات میں کروں گا۔ ایسی ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کے آپ کے بھی رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا خون بھی کھولنا شروع ہو جائے گا کہ موجودہ گورنمنٹ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی چادر چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، اور پولیس کی وردی میں ملبوس گلوبٹ گورنمنٹ کے گنڈے لوگوں کی چادر چار دیواری پھلانگ کر ان کی خواتین کے ساتھ، جی ہاں میں ویڈیو ثبوت پیش کروں گا، لوگوں کی گھروں کی خواتین کے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے، بد زبانی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ ہاتھ درازی کرتے ہوئے، اگر کوئی اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کر رہا ہے یا ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کے موبائل تک چھینے گے، ان کو تھپڑ تک مارے گے۔ یہ خواتین کی بات کر رہا ہوں، اس میں نہ ہمارا ریٹائرڈ کوئی آرمی آفیسر محفوظ ہے، نہ کوئی وکیل یا جج کا گھرانہ محفوظ ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سینئر عہدیدار یہاں پہ محفوظ ہے۔ ان کی خواتین تک کو تھپڑ مارے گے۔ اور سب سے زیادہ شرمناک بات یہ کہ ہمارے ملک پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ محمد اقبال صاحب کی بہو کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی گئی، ان کے گھر میں ریڈ کی گئی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سا جمہوری ملک ہے، جمہوری طرز عمل ہے؟ ٹھیک ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، اگر ملک کے حالات خراب نظر آتے ہیں موجودہ گورنمنٹ گرفتاریاں کرتی ہے بیلنس کرنے کے لیے، لیکن کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنا، اس کی تذلیل کرنے کا حق کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، جابر سے جابر گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پہ بالخصوص جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، ان کو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں، الیکٹ ہو کے آتے ہیں، انہوں نے دوبارہ عوام کے اندر جانا ہوتا ہے۔ ان کے اندر اتنا زہر ڈالیں جتنا یہ لوگ کل کو برداشت کر سکیں۔ جب یہ ان کے حلقوں میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ عوام یہ چیزیں نہیں بھولتی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر کسی ریٹائرڈ میجر کے گھر میں چادر چار دیواری کو پامال کر کے اندر جانے والا واقعہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے عوام اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے اقدامات کرتی ہے۔ اور ایک ایسا حادثہ ہوا بھی ہے ہمارے ریٹائرڈ میجر کے گھر میں، اسی طرح سے پولیس والے دیوار پھلانگ کے اندر جا رہے تھے اور انہوں نے وہاں سے آگے سے ڈر کر فائرنگ کی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، تو سننے میں آیا کہ ایک اہلکار جو ہیں پولیس کے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ بات سوچنی ہوگی جو لوگ ان کو آرڈر دے رہے ہیں، یہ لوگ 20 25 30 ہزار اگر ان سے تنخواہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے، تو گورنمنٹ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتی، اپنے غلط مقاصد کے لیے۔ یہ ہمارے اداروں کے سربراہان کو بھی سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے احکام کی کس بات کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں آدھی آدھی رات کو اگر آپ ریڈ کریں گے تو جواباً کہیں سے بھی آپ کو رد عمل مل سکتا ہے۔ ملک کو یہ کس دہانے پہ لے کے جا رہی ہے موجودہ گورنمنٹ؟ اس سے پہلے بھی حکومتیں آئی ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت بھی رہی ہے، اپوزیشن کا پریشر بھی رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے چادر چار دیواری کو پامال نہیں کیا گیا۔ ہمارے جو سینئر اینکر پرسنز ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں، میں تو سچ دکھا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، اس ویڈیو میں ثبوت دوں گا، ہو سکتا ہے کل کو مجھے بھی گرفتار کر دیا جائے۔ ہم سب کو، پوری پاکستانی قوم کو ایک پیج پر آنا ہے، کم از کم اس غلط رسم کو ختم کرنا ہے کہ آپ لوگ انتقام لیں، سیاسی انتقام سیاست کے ذریعے لیں، عوام کو اس کے اندر مس گائیڈ کر کے، مس یوز کر کے عوام کا نقصان مت کریں۔ ہمارے جو اعلیٰ ادارے ہیں جن کی تمام قوم جو ہے وہ رسپیکٹ کرتی ہے، جس میں فوج ہے، پولیس ہے، باقی جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو اپنے گندے مقاصد کے لیے استعمال مت کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے، رد عمل آئے گا تو کل کو آپ کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا، تو یہ ادارے بھی آپ کا گریبان عوام سے نہیں چھڑوا سکیں گے۔ یہ باتیں موجودہ گورنمنٹ کو جو اس وقت بدمعاشی پر اتر آئی ہے، اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر دھرنا، جلوس، ریلی اگر یہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے تو اسے روکا جائے آئینی طریقے کے ساتھ۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے باقاعدہ طور پہ عدالت سے یہ ڈکلیریشن کروائیں کہ یہ جلوس، جلسے یہ نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ یہاں سے اگر کسی کو ریلی کی کال آئی ہوئی ہے کسی پارٹی کی طرف سے، اور حکومت بظاہر تو کہتی ہے کہ جی جمہوری حق ہے، یہ کر سکتے ہیں احتجاج، لیکن اندر کھاتے کے اندر اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ نے
چاہے 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال کے بعد دوبارہ انہی حلقوں میں آپ نے اور آپ کے منتخب کیے ہوئے کینڈیڈیٹس نے آنا ہے، تب یہ عوام اس رویے کو بھولے گی نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی فضا چینج ہوتی ہے تو یہ ادارے اسی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں جن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کی فضا قائم ہے، کم از کم عوام کے دلوں میں مثبت اثر اپنا چھوڑیں۔ عمران خان کے ساتھ اگر عوام موجود ہے، کھڑی ہے، سٹینڈ کر رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان پاور میں تھا تو اس نے عوام کو اس طرح سے نہیں روندا جس طرح سے آپ لوگ روند رہے ہیں۔ چادر چار دیواری کی پامالی نہیں کی عمران خان نے، گرفتاریاں بھی کی ہوں گی، سارے معاملات کیے ہوں گے، لیکن اس طرح سے تذلیل نہیں کی گئی خواتین کی۔ گھر کے اندر جو بچے موجود ہیں، گھر کے اندر جو باقی افراد موجود ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ عمران خان صاحب کا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے موجودہ گورنمنٹ کو، اور بالخصوص میرا یہ پیغام جو ہے یہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے، ان کے سربراہان کے لیے، کہ کم از کم آپ نے ساری زندگی ڈیوٹیاں کرنی ہیں، آپ نے عوام میں رہنا ہے۔ آپ اس وقت آپ کا رویہ عوام دوست ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو انسٹرکشنز آتی ہیں تو پیار سے، محبت سے، خلوص کے ساتھ عوام کو کنونس کریں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کریں۔ اور اگر آپ کو ایسا کام کرنے کو کہا جاتا ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر آپ اپنے عہدوں سے ریزائن کریں کہ ہم کوئی بھی غیر قانونی، غیر آئینی کام نہیں کریں گے جس سے ملک اور قوم کا نقصان ہو۔ یہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اولین ذمہ داری ہے، اور جب یہ عہد لیتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، تو اپنی قوم، اپنی عوام کے تحفظ اور فلاح و بہبود کا حلف اٹھاتے ہیں، نہ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے دفاع کا حلف اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں یہ ویڈیو ساتھ ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا کہ کس طرح سے تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اور اس کو روکنے والے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کس طرح سے اس گورنمنٹ کا اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ اور بالخصوص ہم تمام ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ۔ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور انشاءاللہ احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ تو پورے پاکستانی قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ اس احتجاج میں حصہ دار بنے۔ کل کو ان کا بھی نام آ سکتا ہے، ان کے اوپر بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے، تو اسی طرح سے پوری قوم ان کے لیے بھی احتجاج کرے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔